الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما وظائفا اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل لاج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو بجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی تعداد میں آپ ماشاءاللہ حسین علیہ السلام کی عزتدار عزتدار تشریف فرمائیں. طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات حسین مولا کی ذات پہ سارے بلند آواز سے ہے اجازت جناب کی نوکر شروع کی جائے. بسم اللہ. ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور میرے بھائیوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. صحت سلام کی زندگی رزق مولا مزید عطا فرمائے. ہر دشمن کے شر سے مولا امان عطا فرمائے. بے اولاد مومنین مومنات کو مولا شفا عطا فرمائے. بے اولاد مومنین کو مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے. امام زمان شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تاجر فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے. دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان اہل بیت کو میرا اللہ نے اس کو نابود فرمائے. جتنے عزادار یہاں حاضر ہیں غیر حاضر ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے جوان بزرگان سادات مومنین بھائی رانا حسن صاحب، طلب صاحب، قاسم صاحب، یہ پورے رانا برادران، آپ تمام عزادار او بحر اندر جہاں جہاں بھی ہیں، مالک ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین ملت کے شہداء کو میرا اللہ درجات مزید بلند فرمائے. جو عزادار نوجوان بیٹھے ہو مولا آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے. بزرگان کو میرا اللہ صحت سلام کی زندگی مزید عطا فرمائے. اے اجازت چند رمات بارک حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کی زیارت ہوگی. مہربانی رانا صاحبان کی کہ آپ کی زیارت سے وال والوں کی ایک دفعہ پھر کروا دیئے. کلب بھائی بہت مہربانی. 10 ربیع الاول پھر علامہ عزادار صاحب کی ضیاء شاہ صاحب کے زیر اہتمام دربار بابا مسجد سرکار کے نوکری کے لیے میں ٹھیک 11 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. باقی جو حکم ہیں وہ بھی سارے پورے کیے جائیں. 7 جماعت ثانی 67 تمباکو والا انشاءاللہ پھر نوکری کریں گے. ڈھیر ساری باتیں ہیں، بس کرنی تو ایک ہی ہے. اگر وہ راستہ آپ نے بنا لیا تو پھر مدد ہو جائے گی میری، اور آپ کی مدد سے دنیا کی طرف ایک خوبصورت پیغام چلا جائے گا. حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، بی بی مریم کی والدہ، ان کا نام تھا جناب حنانہ. حضرت حنانہ نے منت مانی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ جو میرے حجاب میں بچہ ہے، جب یہی بچہ میری جھولی میں آئے گا تو میں اس بچے کو بیت المقدس اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی. ٹھیک ہے، منت مان لی. اب مجھے پڑھتے ہوئے ابھی 4واں 5واں منٹ سے ہوگا. یہ کیمرے شیمرے یہ وہ سارے دنیا دیکھ رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی توجہ ابھی ہو رہی ہو، سانس لے رہے ہوں، بحال کر رہے ہوں. اتنی خوبصورت دعا دعا کے بعد آپ پھر میرے سامنے بھی تشریف فرما ہو گئے تو بندے کو تھوڑا وقت چاہیے سنبھلنے میں بھی. ہو سکتا ہے سنبھل رہے ہوں، لیکن جہاں میرے مذہب کا دشمن مجھے سن رہا ہے، نوید خان بھائی ہیں، پیر ضیاء شاہ بھائی، طلب آباد باقر شاہ جی، یہ بچے سلطانی صاحب پچھلے بیر والے، وہ مخدوم صاحب تک، بیر والے تک، وہ جو سکرین پہ دیکھ رہے ہو. یہ یاد رکھنا، آپ بولے نہ بولے داد کی خیر ہے. بس جہاں میرے مذہب کا اور آپ کے مذہب کا دشمن مجھے سن رہا ہوگا، اگر وہ تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہوا نا تو وہ تسلیم کرے گا، کیونکہ علم تسلیم کرواتا ہے کہ جعفر اپنے مذہب کی وکالت ٹھیک کر گیا ہے. تو پھر جاؤ زمانے کے مولویوں سے پوچھو ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ اگر منت ماننا بدعت ہوتا اللہ پوری کیوں کرتا؟ وہ ہاتھ کبھی محتاج نہ کرے حسین کی ماں، جو ہاتھ ایک دفعہ پھر مجلس حسین میں بلند ہو گئے. جس کی چھت پہ علامہ حکمہ رہا تجھے حیدری. سر مارنے والوں کو بھی واہ واہ ہوتی ہے. جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو مجھے چھیڑ رہے. سیٹ بدل، تو ہاتھ نہیں چاہنے. تو کیا بیٹھے
خوش ہو جا تیرے لیے پڑھ رہا ہوں کریاں دو پائیاں نہیں تے داد نہیں دینا تلاشی دے پچھلے والے بہر والے ادھر والے سدا سکھی رہو نوکر ہو گیا پیغام پہنچ گیا کہو تو یہیں چھوڑ دو 1 2 3 آگے بیٹھ کے پھنس گئے ہو اب بھگتو گے چہرے پر مسکراہٹ رہی تو پھر مکمل اگر جہاں بل پڑے گا تو پھر سلام پیشانی پہ بل پڑے گا تو پھر سلام کر لوں گا مسکراتے رہو گے داد نہ دینا مسکراتے رہنا پیغام بڑا اچھا پہنچ جائے گا آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے آپ کے کیا کہنے میرا چندہ اگر منت ماننا بدعت ہوتا آرام آرام سے تھک جاؤ گے اللہ پوری کیوں کرتا منت مان لی جناب حنانہ نے جناب مریم کی پاک اماں نے جھولی میں آ گئی بیٹی شاباش اچھے لگے یہاں پر بڑے بڑے مجمع چوک دیکھے ہیں جہاں 94 بول پڑا ہے جھولی میں آ گئی بیٹی نخرے سے مجلس نہ سنا کر نوکر بن کے سنا کر نخرے سے سننی ہے تو آئے ہی نہ کر گناہ ہوتا ہے کہ جب دروازے سے اندر آنا ہے لنگر حسین کا کھا لینا ہے تو پھر نوکر بن کے بیٹھنا چاہیے نخرہ اپنے ڈیرے شیرے بھی اچھا لگتا ہے وہاں کرو یہاں تو نوکری اچھی لگتی ہے نا اور سارے میرے سامنے حسین کے نوکر تشریف فرمائے میں اس سے کہہ رہا ہوں جو یوں کر کے سنتا ہے یوں کر کے نہیں سنتے علی کے فضل خوش ہو کے سنتے ہیں اور یار جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے نا تو ہماری اماں دعائیں مانگتی تھی علم میں مجلس میں نماز میں عزاداری میں مولا مجھے عزادار بیٹا دے مولا مجھے عزادار بیٹا دے تو پھر ماں کی دعا یاد رکھ ملا یاد نہ رکھ آپ کو واہ ہے جو ایک دفعہ پھر بول پڑے ہو جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے اللہ کرے مہمان ہوں ہمارے بس تھک کے نہیں یا اونچا بولے تو چپ کر دو مہربانی 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 صاحب مہربانی مولا آپ کو زیادہ رزق دے صحت دے آپ آتے رہو سدا سکھی رہو ماں نے عزادار مانگا تھا بس اماں کی دعا یاد رکھ کیا ہو گیا یار یہ لائٹ شیٹ بند ہو گئی سب چہرے بھی نظر نہیں آ رہے چلو مولا کرے گا چل جائے گی آ جاتی انتظام ہے مجھے پتہ ہے جھولی میں آ گئی بیٹی سفر کرتے چلے نا اب حضرت حنانہ سوچ میں پڑ گئی بیٹا ہوتا تو اور بات تھی اجان مولا آپ کو عزت دے جاتا یہ بیٹی کو تنہا اکیلے کیسے بیت المقدس میں چھوڑا سوچا فہاتفا بہاتفن ہاتف غیبی سے اللہ کی آواز ہے حنانہ تو اپنی منت پوری کر مریم جانے میں اللہ جانو راستہ بنا لیا ہے تیرے صحیحوال میں یار اچھا لگا ہے مجھے آج صحیحوال میں ڈھیر سارے دنوں کے سالوں کے بعد آنے کے بعد بھی یہ عقیدے والے لوگوں کی زیارت ہو گئی ہے خوش آمد نہیں کر رہا تمہاری خوش آمد جھوٹ ہوتی ہے جھوٹ بولنا حرام ہے گلی میں جھوٹ بولو اللہ لعنت کرتا ہے میں قبر حسین پہ کیسے بولوں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام قبر تک آپ کو وہاں جنت کے دروازے تک مکروہ جھولی میں آ گئی بیٹی اللہ نے کہا جا تو اپنی منت پوری کر اب یوں میں موڑ کاٹنے لگا ہوں یا میں اکیلا اڑوں گا اور آپ مجھے نیچے سے ایسے ایسے کرتے رہنا بے علی علی تو یا پھر آپ آگے میں جناب کے پیچھے پیچھے یہ تو معرفت کے زینے ہیں جس میں جتنا علی اتنی قیمت اب جس کے دل میں ہے ہی تھوڑا سا علی اس سے ہم زبردستی داد لیتے ہیں یہ کر کے بس جو معرفت کے زینے طے کر کے بیٹھے سر اٹھانا میں لمحہ نہیں کہتا چلو ایک دن کی جناب مریم ہے ایک دن کی حضرت حنانہ نے بیٹی کو اٹھایا ایک دن کی بیٹی ہے سینے سے لگا کر چل پڑی بیت المقدس کی طرف بیت المقدس تیرے 94 کی کسی مسجد کا نام نہیں ہاتھ اٹھانے پڑے گے آپ آ گیا کہ میرے چھوٹا بچہ مجھے قیمت دے رہا آپ تو اس سے بھی بڑے ہیں 94 کی کسی مسجد کا نام تو نہیں ہے قبلہ اول ہے کعبے سے پہلے جس کی طرف رخ کر کے اللہ
کی عبادت قائمات کرتی تھی، وہ ہے بیت المقدس. اس کے اندر جا رہی ہے، بول کاٹنا ہے میرے ساتھ، اس کے اندر جا رہی ہے ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر جناب حنانہ. جبکہ میری ماں کو حکم ہے کہ بچے کو پیدا کرنے کے بعد کم از کم پورے 10 دن تک جو گلی کی مسجد ہے اس کی اینٹ کو بھی نہیں چھو سکتی. آتے میرے خلاف دنوں نے اٹھا لیے، جو نہیں اٹھا سکے مولا آپ کو توفیق عطا فرمائے گا. 10 دن تک گلی کی مسجد کی اینٹ کو نہیں چھو سکتی میری ماں کو. شریعت مصطفیٰ میں حکم ہے کی بیٹی کو اٹھا کر حنانہ بیت المقدس کے اندر جا رہی ہے. نہ کسی نے فتویٰ دیا، نہ کسی پہ اعتراض ہوا. اللہ خاموش ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے. مریم کی ماں بیٹی کو اٹھا کر بیت المقدس میں جائے، سارے خوش ہو. علی کی ماں کعبے میں آ جائے تو ہاتھ اٹھ رہے ہیں. سلطان آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑا بڑا زمین نوکر ہو گا بھائی جان، نام پڑا آپ دیو آپ دیو. الہی آمین. مولا آپ نکی جی مسجد کیا ہوتی ہے؟ مسجد مسجد ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہے. وہ بڑی بات ہے جو علی کعبے میں آ گیا ہے تو یہ شیعہ بس کا سوسیاں پہن کے تو جھنڈیاں پتیاں لگا کے تو خوش ہو گئے. اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں، پر میری بنتی ہے. نہیں ہے نا بڑی بات کعبے میں آنا. چل آپ نے کعبے کی چابی کنجی تیرے پاس ہے، بھیج کسی ماں کو اندر. واپس آ گئی، میں نہیں چھوڑ دوں گا. وہ ہاتھ محتاج نہ کرے حسین کی پاک اماں جو جوان ہاتھ بلند کر رہے ہو. بزرگ ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو خیر ہے. تاج حیدری کرسند سے آیا ہے یار. آؤ بھائی جان، آؤ بھائی جان، آؤ بھائی جان. مولا عزت دے، صحت دے، زندگی دے. آؤ مار صاحب. بابری صاحب ہاتھ کچھ تک گیا تو بس کرو، ورنہ آگے میں پھنس جاؤں گا. آگے ریڈ زون ہے، پھر اکیلا میں پھڑپڑاتا رہوں گا. ایسے مدد کرو گے؟ جو ہاتھ اٹھا رہے ہو، جو نہیں مدد کر سکتے وہ نہ اٹھانا، کیونکہ حسین کے گھر میں بیٹھے اسے جھوٹا وعدہ نہ کر لیں. جنہوں نے اٹھا لیے ہیں آپ وعدے پہ پکے رہیں گے، جو نہیں اٹھا سکے وہ اگلا وعدہ ان سے لے لیتے ہیں. اور یار مکانا لی ہے شروع ہے دیہڑی تو پھر نوکری ہے نا مولا کی. جتنی دیر ہو سکے جب تک وہ خود چاہتا ہے تب تک منبر پہ بندہ بول سکتا ہے. ان کی مرضی کی بات ہے جو تشریف فرما ہوتی ہے علی کی معظمہ بیٹی. آئیے علامہ صاحب. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سید مولا آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے. اسی طرح مولا کی وکالت کرتے ہیں، مولا آپ کی حفاظت فرمائے. آئیں تشریف رکھیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. جناب شمس صاحب. ادھر ہی ہو نا؟ ہاں جاؤ اللہ کے گھر کی زیارت کرو، یا ابھی نیٹ پہ زوم کر کے دیکھو. 4 دیواریں اللہ کے گھر کی، 1 2 3 4. کعبہ گول نہیں ہے، مربع شکل میں ہے. اور جب حج کا موسم آتا ہے نا تو کعبے کا غلاف الٹ دیا جاتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ دھاگے شاگے نکال کے لے جاتے ہیں، چلو بہانہ ہے ان کا. ویسے جبر مشیت ہے کہ غلاف الٹا جائے گا. بھائی جان سے لے کر وہ بہر والے تک ایک بندہ بھی بول پڑا تو قبر میں جا کے علی کے سامنے سب کی گواہی دوں گا کہ مولا سب نے قیمت دی. چپ کر گا تو یہ بھی بتاؤں گا کہ مجھے لفظ اتنا بڑا ہے غازی قلم میرے سر پہ رکھ. جب میں یہاں بیٹھ کے سنتا ہوں کوئی اور پڑھے
میں پڑھتا چنگا ہاں یا نہیں، میں سنتا بڑا چنگا. سننا بھی ہر کسی کو نہیں آتا. جسے آتا ہے وہ استعمال کرے ورنہ سنکال لگے گا. کہ اللہ مولا نے فن دیا ہے سننے کا تو استعمال کرنا چاہیے. کیوں الٹ دیا جاتا ہے؟ کیوں؟ چونکہ حکم ہی یہی ہے. جو حج ہے نا، حج حج، اس کا معنی یہی ہے کہ کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا. وعدہ نبھاؤ جنہوں نے کیا تھا. اکیلا نہ پھنسو، میں نے کہا تھا نا یار میرا اکیلا پھنسوں گا میں. حج کا نام کلم سب مانی گئی ہے کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا. اللہ کہتا ہے جاؤ مکے، کرو طواف میرے گھر کا. دیواریں 4 ہیں، 3 دیواریں ٹھیک ٹھاک ہیں. شیعہ بیٹھے ادھر، ایک دیوار ہے جس میں یوں لکیر ہے اور ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں. اب تم تھک گئے ہو، مجھے چھٹی دے دو. علامہ صاحب کو سنو. مزہ آئے گا تو پھر پڑھا جائے گا نا. 1 2 3 4 ایک دیوار میں نشان ہے. آپ کے جا کے بھئی یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کس چیز کا لکیر ہے؟ یہ دراڑ ہے. پوچھے نہیں؟ میرے گھر آپ ہیں اور کسی دیوار میں دراڑ ہو تو پوچھیں گے نہیں کہ یہ کیا ہوا تھا؟ تو وہ اللہ کا گھر ہے. مخدومہ جملہ اگر بھیج دیا ہے تو خریدار بھیجنا، ورنہ آپ کے یہ عزادار بیٹھے رہے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے، میں نے پڑھا ہے ان کو. لاڈلوں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بی بی آج مدد فرما تجھے اپنے بابے کی ولایت کا واسطہ. فرشتے بھیج. جو مجھے بھی دل کر رہا ہے نا کہ مجھے بھی شاباش چاہیے. ہو سکتے ہیں آپ کے لاڈلے قیمت نہ دے سکے، موڈ میں نہ ہوں، چلو فرشتے تو مجھے قیمت دے دیں گے نا. بھیجے گی میری مخدومہ، مدد آپ کی بھی ہوگی میری بھی ہوگی. یہ ہے لکیر. کعبہ کس کا گھر ہے؟ بات بڑی آ گئی ہے. خدا کرے بیوی مدد کرے گی. اللہ کا گھر ہے. اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت نہیں. بھائی جان مہربانی، سر میں نوکر ہو گیا، سب سے پہلے آپ بولے. اللہ لا مکان ہے، اسے لا مکان نہ مانے تو مشرک بنتے ہیں، اس کا مکان نہ مانے تو کافر بنتے ہیں. شرک اور کفر کے درمیان پھنس گیا ہوں، میری مدد کرنا مخدومہ. بار بار آپ سے مدد مانگ رہا ہوں. آپ کے بابا علی کا نوکر ہوں، میرے بھائی حسین کا چھوٹا سا مدد خان ہوں. آج جھولی خالی نہ بھیجی، نہ ان کی نہ میری نہ میرے بھائیوں کی. جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں آپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی. اگر زمین پہ کعبہ نہ ہوتا تو میں ایک مسئلے میں پھنسا رہتا. کون؟ جب ہم نجف علی کا سلام کر کے واپس آتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کدھر گئے تھے؟ جی نجف گئے تھے. کیا ہے وہاں پہ؟ مزار ہے ہمارے مرشد علی کی. وہ کہتے ہیں وہ تو قبر ہے علی کی ہے. وہ کہتے ہیں قبر میں تو معاذ اللہ مرا ہوا بندہ ہوتا ہے، تو مرے ہوئے بندے کا سلام کرنے جاتے ہو. علی کی قبر پہ بحث تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. علی کی قبر ایسے ہے جیسے اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں اور گھر ہے، اسی طرح علی کو قبر کی ضرورت. مل گئے نا مجھے مددگار؟ آپ کی صورت میں مولا نے ملا دیے. نا ہاتھ چاہتے اونچا چاہیے میرا پتر ہے. جس کی ساتھ میں علامہ علی کو سلام کرے ایک دفعہ دل کر رہا ہے ہاں تجھے ہے علی. ادھر ادھر نہیں دیکھنا میرے بیٹو اور میرے جوانوں. پھر کہہ دیتا ہوں، پھر کہہ دیتا ہوں، پھر کہہ دیتا ہوں. علی کو ڈھونڈ رہا ہے، علی کو. کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں. ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ جیسے علماء سلامت رہیں، آپ جیسے خطیب سلامت رہیں، یا عزادار سلامت رہیں، یا عزادار کے بانیان سلامت رہیں. میری مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے. آپ جھولیاں بھر کے دو، دل سے دعا دے رہا ہوں. ہاں بیٹا آمین کہو یا نہ کہو، میں مانگ آپ کے لیے رہا ہوں. ایک آیت سناتا ہوں
ایک آیت، پھر آپ کو ایک فارسی کا شعر سناتا ہوں. عرش مودت تیری جھولی میں نہ آیا تو پھر خیرات کی نہیں شام والی مظلومہ کی. ہاں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں. وہ قیامت کے دن اللہ کہتا ہے نا، کچھ بندے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہیں گے یا لیتنی کنت تراب، کاش میں ترابی ہوتا. تو قرآن سمجھ کے بول رہے ہو، انہیں میں دل سے واہ واہ کہتا ہوں. کسی نے ترجمہ کیا کاش میں مٹی ہوتا، کسی نے کیا میں ترابی ہوتا، تراب ہوتا. جو بھی کوئی ترجمہ کرے، شعر میرے جو ہے اس نے لکھا ہے نا فارسی کے شاعر نے، اسی آیت ہے. منت نہ کروائیں، قیمتی چیز پہ منت نہیں ہوتی، قیمتی چیز بس تحفہ ہوتی ہے. اور علی کی ولایت کے جوہر سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ بندہ ایک دوسرے کو تحفہ دے ساری زندگی یاد رکھتا ہے. میں جوہر ولایت علی کا ایک تحفہ آپ عزاداروں کو پیش کرنے لگا ہوں. قبول فرمانا اور سند دینا کہ آپ نے قبول فرما لیا. اسی آیت کو سامنے رکھ کے کہ کاش میں مٹی ہوتا، فارسی کے ایک شاعر نے آپ کے اور میرے مرشد علی کی ثنا میں، تعریف میں، شان میں ایک شعر لکھا ہے. یہ علم عباس پر میرا ہاتھ ہے، جتنی دیر کہو میں رکھ کے کھڑا رہوں گا. قسم سے حضرت جبریل علیہ السلام آج داد دے تو میرا قول پورا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے تاشد عرض نجف آرام گاہ تو تراب، عرش گوید ہر زمان یا لیتنی کنت تراب. وہ کہتا ہے جب سے علی نے نجف کی مٹی میں سونا شروع کیا ہے، تب سے اللہ کا عرش کہہ رہا ہو کاش میں مٹی ہوتا. اور نہ تھکنے والے سے اس کو سلام ہے. ٹائم دیکھیے، 20 منٹ ہو گئے مجھے. پیچھے رہ کیا گیا تمہاری چپ کے واسطے؟ بولتے رہو گے تو چلو تھوڑا سا گزارا کر لیں گے. بھائی جان تو سر نیچے کر کے بیٹھے ہو، علی تمہارے دل میں ہے. 4 دیوار ہے. یہ تو پھر ایک سمندر ہے جس کے نہ پہلے کنارے کی خبر نہ آخری کا پتہ، درمیان میں ہم تھپیڑے مار رہے ہیں. میں اور آپ کیا ہیں؟ سلمان کو علی نے بلایا، فرماتے ہیں سلمان اس گھمنڈ میں نہ آقا کہ تو علی کو جانتا ہے. وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا تجھے علی نے بتایا ہے. آپ ناراض نہیں ہونا، 2 در بندے چپ ہوں ادھر زیادہ دیکھتا ہوں کہ کون پھنس گیا ہے ادھر. باقی کوئی کافر شافر تمہیں مجھے کہتا نا جیسے ڈرا شر، میں پہلے بڑا ڈرتا تھا. اماں کی جھولی میں بیٹھ کے جب مجلس سنتے تھے تو اب بھی ہمیں کافر کہتے تھے. پھر اسکول کالج میں گئے پھر بھی ہمیں کافر کہتے تھے. پھر مدرسے میں گئے پھر بھی کافر کہتے تھے. پھر مومنین کی دعا کے صدقے میں 2 لفظ بولنے کی مخدومہ نے ہمیں یہ عزت عطا کی، پھر بھی کافر کہتے ہیں. میں چکر میں پیر دی بھئی اسی کر کی بیٹھے ہیں. واہ واہ. شہید محسن نقوی صاحب مجھے کہتے تھے جب جس ملے پر تمہیں پتا کہ مجمع چپ کر جائے گا تو پہلے خود کو واہ واہ کر لی. واہ 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 واہ. یہ کافر کبھی پاس کیتا کی ہے جبکہ ساڈا کلمہ باقی نالوں تھوڑا زیادہ ہے. 1 2 جیسے علی بن ولی اللہ کا نہیں بتاؤ لنگر بہت چل رکھا ہے. بے با بڑا مزیدار ہے، میں بھی دیکھ آیا. تو میں اسی چکر میں تو حضرت علامہ سید ہاشم بہرانی کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے حضرت مختار سقفی پر 1 2 4 سطریں دلیل کے طور پہ لکھی ہیں. بس وہ سطریں سنی میں نے آدھی رات کو گھر میں کہا واہ. وہ بچے بچے جا کے آدھی رات کو واہ واہ کر رہے اس کو کیا بنی. پھر ان کو سنایا پورے گھر نے کہا واہ. سندھ سے لے کر لاہور تک کے لوگ ہیں 5 بندے تو بولیں گے. ویسے تو پورا سال علی کو واہ واہ سلام کرتے رہے، حق ادا نہیں ہوتا. کہ جناب مختار جب ابن زیاد ملعون کے دربار میں پیشی پہ آئے، پیڑیاں، زنجیر، کڑیاں، علی کا شیعہ اکیلا، تخت تاج چمچے کرچے وزیر مشیر سارے اسی کے، چلا تلواریں لے کے کھڑے ہیں. تھک گئے ہو؟ اور نہ یار، بندہ تھک جاتا ہے مان جایا کرو. یوں جو دربار میں جناب مختار داخل ہوئے، قدم رکھا تو اتنے زنجیر چھن کی آواز آئی.
جب آواز آئی تو ابن زیاد نے دیکھنا تو ہے نا بھی کون آیا، یوں جو دیکھا تو سامنے مختار آ رہا ہے، وہ وہیں سے شروع ہو گیا۔ جناب مختار کو دیکھتے ہی تو کافر ہے، تو زندیق ہے، تو دین سے خارج ہے، چونکہ تو علی کا شیعہ ہے، وہ تانے دے رہا ہے۔ جناب مختار چلتے بھی آ رہے ہیں، مسکراتے بھی آ رہے ہیں۔ ہاتھ نیچے لگا لینا اب بڑی چھٹی تم نے لے لی، اب اس جملے پہ چھٹی نہیں ورنہ میں جانے لگا ہوں، پھر اسی پر معافی مانگوں گا، کھا رہے میں بیٹھا رہوں گا جتنا ٹائم میرا بچہ ہے، میں آپ کو سامنے بیٹھ کے سنتا رہوں گا۔ قیمت مل گئی تو قسم سے میں بچوں کو کہہ کے جاؤں گا کہ 94 کی طرف رخ کر کے سلام کرتے رہنا۔ چلتے بھی آ رہے ہیں، مسکراتے بھی آ رہے ہیں، چلتے بھی آ رہے ہیں، بچوں شاباش آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، مسکراتے بھی آ رہے ہیں۔ ابن زیاد وہ تخت تاج والا، وہ لشکر عسکر والا، وہ جلادو چمچو والا مختار کی مسکراہٹ کو دیکھ کے گھبرایا، کہتے کیسے تم علی کے شیعہ ہو، میں تجھے تانا دے رہا ہوں کہ تو کافر ہے، تو مسکرا رہا ہے۔ جناب مختار کہتے ہیں میں تیرے کتے کے تانے کی وجہ سے نہیں مسکرایا، جب تو نے مجھے کافر کہا مجھے علی مولا کا فرمان یاد آیا، علی نے فرمایا تھا جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہے تو مومن ہی نہیں ہو۔ یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے بیٹا، ہاتھ نہیں چومتے، یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے۔ جس کی چھت پہ ہے علم بڑا بڑا زمینہ نکل اندر۔ بیٹا ہاتھ اٹھاتے ہو، ایک دفعہ میرے دل کا رہا جتنے جوان ہو بزرگ میرا جوانہ نے ہاتھ اٹھے ہے علی۔ اللہ اکبر، آپ کو بابا ہے، بانیان کو بابا ہے، مجلس والی مالکت کو سلام ہے۔ جناب حنانہ حیدری، کیا بات ہے اس بزرگی کی یار۔ بزرگوں نے اٹھ کے علی کا نام نعرہ لگایا ہے، جہاں تک آواز نہیں آ سکی ان کی نحیفی کی وجہ سے، ان کو دیکھ کر مجھے پھر علی کا فرمان یاد آ گیا۔ علی فرماتے ہیں میرا ماننے والا بزرگ ہو سکتا ہے، بوڑھا نہیں۔ بڑھاپا ذلت ہے، بزرگی شان ہے۔ سمٹ گیا جعفر، آرام سے سانس لے لو، سانس لے لو، آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے۔ الہی آمین۔ کلندر جناب حنانہ بیٹی کو بیت المقدس کے محراب میں چھوڑ کے آ گئی، 10-12 دن کھڑے رہے۔ ہاں وہ کون سا علی ہے جو 10 دنوں میں ختم ہو جائے؟ وہ ہماری جہالت تو ہو سکتی ہے کہ ہمارا علم ختم ہو گیا، علی تو علی ہے۔ بیت المقدس کے محراب میں چھوڑ کر جناب سانس لے لو آرام سے، ابھی ایک راستہ اور بنانا ہے، چھوڑ کے واپس آئے۔ اللہ نے حضرت زکریا نبی کو وحی کی، زکریا جی مالک، مریم کی ماں کے ساتھ وعدہ میں نے کیا اس کی کفالت کا، نبھانا تو انہیں ہے۔ اور قرآن کہتے ہیں وَكَفَّلَهَا زکریا، جناب مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی۔ آرام سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، داد بڑی ہوگی۔ میرا آدھے گھنٹے میں پیٹ نہیں بھرا واہ واہ سے، تو آگے 5-7 منٹ میں کتنی لے لوں گا؟ آپ نے کمال کر دیا، لیکن ایک میسج چلا جائے گا 94 سے۔ آج رانا برادران میرے بھائیوں کی مجلس کے وسیلے سے، آپ کی توجہ سے، آپ کی مدد سے، آپ کی مسکراہٹ سے ایک دنیا تک پیغام چلا جائے گا۔ جناب حنانہ واپس آئیں، اللہ نے زکریا سے کہا اس کی کفالت تو نے کرنی ہے۔ قرآن نے کہا کہ کفیل زکریا ہے۔ میں یوں کیوں کر رہا ہوں کہ مجھے تو پتا ہے نا کہ منزل کیا ہے۔ جب آپ پہنچیں گے تو آپ بھی کہیں گے یہ یوں ٹھیک کر رہا تھا۔ پورا چیلنج ہے، جو پہلے پہنچے گا اسے میری طرف سے ایڈوانس واہ واہ، جو بعد میں پہنچے گا وہ مجھے دے گا۔ تھک بھی گیا تو محبت کرے گا، تھوڑی سی طاقت ادھار مانگ لے غازی عباس سے، مل جائے گی ابھی۔ 2 طاقتوں کا مالک ہے، اللہ اور علی۔
عباس کے بازو میں ایک طاقت نہیں ہے، دو ہے۔ پھر ادھر نہ چلے جائیں۔ آپ کے کیا کہنے؟ چیلنج ہے میرا، کفیل زکریا ہے، لیکن ایک دن بھی حضرت مریم علیہ السلام نے جناب زکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھایا۔ واہ 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 واہ۔ میں نے کہا تھا نا جو پہلے پہنچے گا اسے میری طرف سے پھر واہ واہ، جو بعد میں پہنچے گا وہ بچہ بھی پہنچ جائے گا میرے مذہب کا۔ ایک دن بھی کھانا نہیں کھایا۔ جب بھی جناب زکریا بیت المقدس کے محراب میں داخل ہوتے ہیں، واجد عندہ رزقا، حضرت مریم کے سامنے رزق کو پاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں سے آیا؟ بی بی فرماتی من عند اللہ، میرے اللہ نے بھیجا۔ کفیل زکریا، کھانے اللہ بھیجتا ہے۔ یعنی جب بھی جناب مریم کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر آسمان کی جانب دیکھتی ہیں، فرشتے دسترخوان لے آتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے دسترخوان بچھتا ہے، اوپر آسمان کے کھانے چنے جاتے ہیں، جتنی طبیعت ہوتی ہے سیدہ تناول فرماتی ہے، بچے ہوئے کھانے جناب تھک گئے ہو تو بچے ہوئے کھانے جناب زکریا دیکھ کے پوچھتے ہیں کہاں سے ہے؟ بی بی فرماتی ہے من عند اللہ ہے، میرے اللہ نے بھیجے ہیں۔ کالے کپڑے پہننے والوں کو اگر کافر شافر کہنے سے تیرے بچے بچے مولوی پال رہے ہیں نا، تو ہم کسی کے بچوں کے رزق کے دشمن نہیں ہیں۔ ہمیں کافر کہی دا بچے پالی دا، بنگلے بنائی دا، گاڑیاں لی دا، ورنہ فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ جب اتنی عزت والی بطول کو کھانے کی طلب ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتے لے آتے ہیں، لیکن جب کبھی فرشتوں کو ضرورت پڑے تو حسین کی بات واہ واہ، یہ تو جاتے جاتے پھر لوٹ آئے ہو، جو ہاتھ اٹھا رہے ہو میری مدد فرما رہے ہو۔ ایک دن بھی ہاتھ نہیں پہ جملہ آ گیا، میں پھیپھڑا دینے لگا ہوں۔ پھیپھڑا ہے تو مجھے بھی چاہیے، چونکہ آواز پھیپھڑے کے زور میں نکلتا ہے۔ جس کا ہے پھیپھڑا وہ استعمال کرے، نہیں ہے تو مولا صحت تمہیں عطا فرمائے۔ کھانے اللہ بھیجتا ہے، پالتا زکریا ہے۔ کھانے اللہ بھیجتا ہے، کفیل زکریا ہے۔ کھانے اللہ بھیجتا ہے، محافظ زکریا ہے، یعنی پالتا زکریا ہے، کھانے زکریا کے گھر سے نہیں کھاتی۔ اچھا مکے میں نکل کر تیرے نبی کو پالتا بھی ابو طالب ہے، کھلاتا۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو علی کے بابا کو سلام نہیں کرتا، وہ قسمت کا شیعہ ہے جو ابو طالب کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اللہ مریم کو میں نے اللہ کو سجدہ کر کے کہا مالک ہمارے مریم کے لیے کھانے بھیجے، ہمارے سردار کے لیے بھیج کر، سرکار مصطفیٰ کے لیے ہم نعتیں پڑھتے، صلواتیں پڑھتے، نعرے لگاتے، خوش ہوتے، ہمارا وہ شہنشاہ ہے جس کے لیے۔ اب جملہ میں نے کہنا تو ہے، باقی مرضی آپ کی ہے، تو ہم صلواتیں پڑھتے کہ ہمارا وہ سردار جس کے لیے اللہ نے آسمان سے کھانے بھیجے۔ اللہ کا جب علی کا موالی نہ ہوتا، حسین کا ماتمی نہ ہوتا، میں مہر مار کے نا تیری شکل بگاڑ دیتا۔ میں محمد کے لیے کھانے آسمان سے کیوں بھیجوں؟ میں نے کہا مالک وجہ۔ اللہ کہتے اگر ابو طالب کے گھر کا کھانا آسمان کے کھانوں سے زیادہ پاک نہ ہوتا، اب گئے ہو مان جاؤ، اب مان جاؤ حسین کے گھر میں بیٹھے اتنا کرو، اور نہ بھائی نہ اب نہیں، نہ اب آپ کو تھکانا نہیں ہے نا۔ یہ بچہ بول رہا تھا اب یہ بھی یوں کر کے، کل اب بھائی اچھی خاصی داد دے رہے تھے وہ بھی تھک گئے۔ آپ سلامت رہے۔ ادھر والے بھی ٹھنڈے ٹھنڈے نہ ہو جاؤ، آگے آگے نہ بیٹھا کرو، جیسے بولنے کا تھنگ نہ ہو، پیچھے بیٹھا کرے۔ اگلے محلے کے بچہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے، اب آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی میرے بیٹے۔ ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب، شرم کرو۔ نہ ابو طالب کا ایمان پڑھا کر نہ سنا کر، شرم آنی چاہیے، کم از کم شیعوں کو آنی چاہیے۔ اس کا ایمان میں جاہل ثابت کروں جسے کل ایمان کہے ابا جی۔ شاباش! اب حضرت ابو طالب کے نوکر بولے ہیں میرے ساتھ، جو علی کا نوکر بیٹھا ہے، علی
ایک دو گنوں گا. ہاں لنگر حسین کا کھا سکتا ہے تو ہاتھ بلند بھی ہو سکتا ہے. مولا آپ کے کیا کہنے صاحب ہے دری. وہ تو بھائی ہیں ہمارے وہ تو ان کو ہمیں دیتے ہی رہتے ہیں. ویسے بھی نہ پڑھنے بھی نہ ہے تو صحیح والا آتے وہ دے دیتے ہیں. سلامت رہو. ابو طالب آپ کے کیا کہنے میرا بیٹا. دن ہو نا دن بیٹا تو ہم سفر کر رہے ہیں حسین کے مداخان ہر وقت سفر میں ہوتے ہیں تو کسی گلی محلے سے میں گزروں اور ہو دن اور گلی میں بچے کھیل رہے ہوں تو ان کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس گلی میں امیر کتنے ہوں گے غریب کتنے ہوں گے. تو پوچھ سکتے ہو کہ جعفر تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے. میں بچے کا کھلونا دیکھتا ہوں. گھر والے کدھر چلے گئے یا کھلونا بتاتا ہے کہ بچہ امیر گھر کا ہے یا غریب گھر کا ہے. کھلونا قیمتی بچہ امیر گھر کا ہے. کھلونا چھوٹا ہے تو ظاہر بچہ ہمارا جیسے کسی غریب گھر کا ہے. اب جملہ بڑا نہیں ہے. جملہ ہوتا نا بڑا تو میں پیچھے سے بھاگ بھوگ کے آتا. اب ہے ہی ایک لفظ اس کے لیے کتنا پیچھے سے زور لگا کے ہوں. بس سادہ سادہ ہی قبول کر لو. پتہ نہیں کہ سلطنت کا مالک ہے علی کا پاک بابا جس کا کوئی بچہ چاند سے کھیلتا ہے کوئی سورج سے. صحیح والے کربلائے مجھے لگ رہا ہے میں کربلا میں نوکری کر رہا ہوں حسین کی. جھوٹ نہیں بول رہا خوشامد نہیں کر رہا. نور ہی نور نظر آ رہا ہے حسین کے ذکر میں. آپ کے اوپر برس رہا ہے میرے مولا کا کرم. ختم ہوگی پڑھائی قبلہ کے حوالے میں ہے. علی کا نام نہیں لیا تو ہم لوگوں نے 4 بچوں نے اچھا ہاتھ اونچے ہو میرا بیٹا ادھر ادھر ہے علی. بار بار تنگ کر رہے ہو منت کروا رہے ہو. تو تم سے چھوٹا ہے وہ کہاں کھڑا ہو کے علی کا نام لے رہا ہے. چوک میں کھڑے ہو کر علی کا نام لیا کر. چونکہ علی کا نام لینے سے ملا کافر کہتا ہے. اللہ کہتے ہیں حلالی ہے. پھر موبائل جیب پا لیتے ہو یار. ختم ہوگی پڑھائی. 35 منٹ کے بعد میں ہاتھ باندھ رہا ہوں. بچے سے لے کر آخری بہر والے اندر والے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہر ہستی کے سامنے یہ اپنی بہنوں بیٹیوں کے سامنے بھی کہ دعا کر دینا اپنے بیٹے کو بھائی کو. بچوں کے سامنے بھی ہاتھ باندھ رہا ہوں. اتنی بڑی بات ہے اس لیے باندھ رہا ہوں. دے بھی تحفہ رہا ہوں اور ہاتھ باندھ کے دے رہا ہوں. اس میں کنجوسی نہیں کرنی. آخر میں نکلا تحقیق میں کیوں نہیں کھاتی جناب مریم جناب زکریا کے گھر سے کھانا اور مصطفیٰ حضرت ابو طالب کے گھر سے کھانا تناول فرماتے ہیں. تو تحقیق میں میرے علماء نے لکھا کہ اللہ نے منع کیا تھا. پہنچنے والا پہلے پہنچے گا کہ زکریا پالے گا تو مریم کو کھانا تیرے گھر سے نہیں جائے گی. کیوں؟ اللہ نے کہا جو پہنچے گا. منت کی ہاتھ باندھے ہیں. اللہ نے کہا جو کھانا پکاتی ہے نا زکریا تیری زوجہ وہ مریم کے برابر کی پاک نہیں. سمجھ میں آنی ہے. کنجوس ہے وہ بندہ علی علی کرنے میں تو سمجھ کے چپ کر گیا ہے. تیرا جعفر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا علی کے ساتھ تو نہیں ہے. جو کھانا پہ ہاتھ نیچے نہ کرنا میرے بچوں اپنے مدد کرنی ہے یار. میں لائیو کیمرے کے سامنے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں یار. سلطانی تیرے سے لے کر آخری بچے تک ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. ہاتھ باندھ کے جملہ کہوں گا اور آپ کے ہاتھ بلند ہو جائیں گے یا اڑو گے یا چھپ کر جانا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے جو کھانا پکاتی ہے وہ پاک ہے پر مریم کے برابر کی پاک نہیں. طاہرہ ہے مریم کے برابر کی طاہرہ نہیں. صدیقہ ہے لیکن مریم کے برابر کی صدیقہ نہیں. پتہ نہیں کس طہارت کی سلطنت کی مالکن ہے علی کی پاک اماں. کھانا علی کی ماں پکاتی ہے کھاتا مسئلہ.
جیو 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 نوکر ہو گیا جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں جنہیں 35 36 27 منٹ ہو گئے علی علی کرتے ہوئے میرے سامنے. ویسے تو آپ صبح 10 بجے سے علی علی کر رہے ہیں اور یہ شام 9-10 بجے تک کرتے رہیں گے. اسی علی دی ولایت واسطے وہ بی بی زخمی ہوئی ہے. یار 2 حکمیں مکس کر کے پڑھ لیتے ہیں. میں صدقے جاواں تھوڑی ہے تو میں اپنی نسل قربان کر دوں. میری نسل ایڈی قیمتی نہیں دیتے ہے قیمتی کہ ہے سنن واسطے علی دی زخمی تھی. میری آئی تیرے واسطے بھی انہوں خالی نہ ہوئی. میرے ٹائم تے ہے نہ کر سکے. علامہ صاحب جو وقت ہے سکے کسی اور ذاکر مولا دے پڑھنے والی اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں. کسی کے وقت ہے کرنی ضرور ہے کیتے بغیر گھر نہ جائیں. جب وہ تھک جاویں اور دل کرے کہ میں ان گھر جاواں چھوٹے بچے دے سامنے بیٹھ کے ہے کر کے چلے جائیں تاکہ تیری تے میری ہے دی گواہ بن جاوے. سید آباد حوصلے نال سنو تے لفظ کردا پہلے جملے دی پتہ لگنا کنوں کنوں خیرات دینی ہے میری ذہن میں کیونکہ ہے دی مالک مخدوم ہے تو میرے بس نہیں. میرے بس لفظ تے ہے. حکم یہ ہے کہ اپنی زبان غربت دے جو جملے پڑھی اردو نہیں پہ پڑھتا اپنے گل تاکہ ہر بچے جوان کو سمجھ آئے کسی دی ہے تو نکل جائے گی نا. غریب تو غریب بندے دی دھی مر جائے نا کہ بندہ 15-20 سالہ تو بعد بھی اس غریب نو کچھ ہے نا اس طرح تو میں سمجھاواں گا تو سمجھ آ جائے کہ میرا سونا کہ حسین دے سونے مت نہیں ہو تو سب میں تو جتیاں نو سلام کرتا. میں جھوٹ نہیں پہ بولتا. پاکستان میں دنیا کیڑا مات کیڑا جعفر دی سنگت میں ہر آدمی دا نوکر ہاں. یہ حق بنی کرتا غریب تو غریب بندے دی سید دعا کرے دے یا میں کرا یا یہ جملہ سمجھا میں اپنے گھر کھلوتا میرے بس سے ہو گیا میرا جنازہ کر جا گیا تو غریب آدمی بھی ہاتھ پکڑ کے نا بیٹی دی قبر تے لے جاندا ہے اتنے دفن ہے یہ میں اپنی غریب تھی. او 94 دی زمین تے بہ کے حسین زیادہ دارو اللہ تو انہوں کبھی مدینے لے جاوے مصطفیٰ دی جالی چھوڑ کے کچھ ہی صحیح سونا پہ وسطہ ہے دھی دی قبر کے جب ہاتھ آزاد ہے ایک باری سیر کے مارو جا بڑا دل کر گیا دل بڑا کر گیا دل بڑا کر گیا جہاں پہ منت حوصلہ 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 تسی آپ مدہ کھانو مولا دے مولا تو اصلاح تھا فرماوے مار صاحب حوصلہ بچہ میرا پتر حاجی نوید عاشق صاحب دے کل پر سے گزر گئے مولا انہوں نے درجات بلند فرماوے. جڑے جوان بیٹھے ہو میں تواڈی منت کر سکتا بزرگ نہ بزرگ حوصلہ 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 بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہنے تے خیر ہے. جوان جوانی تو پیدا لویں یہ جوانی حسین دی عزاداری واسطے اللہ دیتی ہے. اور علامہ صدر الدین قزوینی یاد ہے ذاکر حسین کی غربت پڑے سینے پہ ماتم کرو لیکن اگر ذاکر جناب عالیہ یا کسی پردہ دار کی غربت پڑے میں صدقے جاواں پھر سر پہ جوان ماتم کیتا کرو. پوچھا گیا قبلہ وجہ انہوں فرمایا شام میں غریبانوں ہو میرا بہنا ادھر کوئی میرا پتر توڑا غیر نہیں سارے توڑے پتر بیٹھے سارے توڑے ویر ہیں توڑے اندر بیٹھے علی کی زخمی تھی. یہ ہو سکتا ہے ماتم نہ کرن میں دھیاں تو سے ضرور ہے کریا جے توڑے پردے مقروض ہیں جناب زینب عالیہ دی پاک نال ہیں تو تسی کرو نہ کرو ہن منت نہیں ہوتی ہن تیرا اپنا دل کر جائے گا کہ یا تو میں نو مار دے یا خود ماتم کرے. مارنا سے کہ جتنا حسین دا سینہ زخمی ہے اتنا 72 بازاراں دے پتھراں نال عالیہ بی بی دا سر زخمی ہے. ہن جملہ پیر زیاد شاہ جتنے سادہ میرے بات پڑھنے ہستی بھی سجد زیادہ تشریف فرمانے سجدے بھی سجد نے اگے بھی سجد نے اس پاسے بھی سجد بیٹھے نے. سجد اس جملے تے ضرور ہے کرے چونکہ گھر والا ہے نہ کرے باہر والا ہے بھی کرتا. محمد مصطفیٰ تو کچھ ہی صحیح دھی دی قبر کے تھئی جدر مصطفیٰ دھی دی غربت دے رو کے چپ کر دینا کہ تواڈا مرشد علی نجف دا شاہ ماتم کر رہا ہے. نبی
میں دھیاں دے مسئلے جو تواڈے تو ہی بڑا غریب ہاں او میں سمجھے جانا محمد آدم کائنات دا امیر ہے تے میرے تو غریب کیوں ہے آتا اللہ دا نبی باڈی تھی دی قبر لبے یا نہ لبے تو خندے وطن دے ہوئی ہے علی جانے میرے ترائے دیا ہے دن رول کے بعد کسے کو شام کھا گئی جیسا حد سر پہ نہیں آیا اللہ کا نماز بھی نہ ہو بس کرو اجازت دے دو سید تھکے نے انہاں میں مار دینا میں ماتم کراں انہاں دے حصے دا جڑے بڑے لوگ بیٹھے ہو میرے ماتم دا ثواب تانوں ہوگے جڑے ماتم نہیں کر سکتے ہو جڑے بزرگ بیٹھے نے وہ ماتم نہیں کر سکتے میرا ثواب وہ بھی انہوں نے نام اعمال وچ لکھے تو مینوں مار اٹھ کے جدن علی چپ کر کے نہ رو کے پھر کربلا دا غریب حسین ہاتھ بن گیا تے نانا تے بابا میں تواڈے تو ہی بڑا غریب ہاں حسین تو کیویں غریب ہے آدھے جدن تواڈیاں دھیاں دفن ہوئے انہاں دے ہاتھ آزاد ہے ایک میری 4 سال دی سکینہ جنوں سجاد رسیاں دے نال ایک محلے چ حوصلہ بیٹا اور بس مرشد ہونے تھک گئے نے انہوں نے طاقت کوئی نہیں رہی یہ بڑے اپنی طاقت تو زیادہ ماتم پہ کرتے ہیں مولا دی قسم نہیں ہاتھ نہ بنو حکم چا کرو ہاتھ نہ بنو حکم کرو یہ ہاتھ سینے پہ رکھ لو اگر حکم دیتا ہے نا یہ جملہ میں تو انہوں ہدیہ پہ کرتا جیرے میرے پاس میں نوکر ہاں ہاتھ نہ بنو عید آؤں ہے نا عید بھرا جاندن بہنوں نو ملے دیا کر کوئی نہیں ہوندہ بہن دا کائنات ہے جو وحد رشتہ بہن دئی جڑا اپنا حق ویر نو معاف کر دے دیئے وہ میرا شہباز میرا بیٹا ہر بندے دی ہے بھی نکل دیا جائے توڑے تے راضی ہو سین توڑے ہوتے مربیاں دی مالے کی بھی ہوئے تے عید آلے دن دروازے آلے پاسے ویندی رہ لیے کہ تو میرا ویر آوے گا میرے ملے تو سا گواہی دیونی ہے میرا پتر تیرے میرے دھیگا بیٹھے ہو بھرا ہوئے نا امیر وہ بہن نو عید ملن جاوے پتہ ہے امیر بھرا دی بہن بھرا نو کی آندی ہے بھائی جان میں نو ویڑج کھلو کے عید دے انہوں نے پتہ لگے میرا ویر بستا ہے میرا بھرا کیڑا امیر ہے حسن بھائی مہمان ہے تو علی علی دی کرو دعا یا ایم ہے کرن تے یا پھر میں مرا لیکن اللہ نہ کرے بھرا ہوئے نا غریب وہ بہن نو عید دے من جاوے وہ عید دے من دا ارادہ کرے نا میرا پتر بھرا ہو میرا پتر ہو میرا بیٹا حوصلہ بھرا دا ہاتھ پکڑ لے دیئے بھائی جان میں سارے دے سامنے عید نہ دے وے دے اندر آ جاؤ پانی پی لاؤ چائے پی لاؤ نالے تو میں نو عید نہ دی دیا کر تو میرا غریب بھی رہا ہے اپنی بھی ضرورت پوری کر لے جدن تیرو مولا دیوی میں نو عیدہ بناتا ہے کہ دیوی میں میرے بہنہ توڑے دعا واسطے جملہ پہ پڑھنا پڑھنے تو ہی قبول ہو جاڑ گیا میں نو نہیں پتا تھک گئے لیکن گل اوکھی تے میں آ گیا میرا بادشاہ جیڑی بہن غریب پھرا تو عید نہیں نہ مگدی جدن اسے بہن دے سر دے آوے نہ موت اسے غریب نو آ دیئے کچھ کر آج کفن خود پوا کرنا لوگ آکشن غریب دی بہن ہے کسی اور کفن پوا ہے ماتم دا دل کر گئی تے سر دے ماری ہاتھ جتنا بڑا غریب ہاتھ تیرا مرشد حسین بی بی زینب نے پھران کفن معاف نہیں کیتا سر دے ہاتھ رکھ لا صرف بھکتی آباد کفن سجاد
کر دیو جتنا بڑا غریب ہا تیرا مشہد والا رضا مولا قوم والی بہن نے پھرانو کفن معاف نہیں کیتا تکی مولا نے مدینے چو موت سے نال آ کے پھینو کفن پوائی اللہ جانے کتنا غریب ہا سجاد جو 4 سال دی پھر سجاد نو آتی رہی ہے تو میں نو کفن نہ اور سجاد تو میرا غریب پھرا ایک باری شہر میں ہاتھ مارو جاگ باندھے نہ کر اور میں نو میلے چولے دفنا بس کر دے بس ختم کر دو یار تسا ہے نہیں کرنی تو صرف روکیا ہے تسا میں تو اڈے بس سے کہے ہو بے تے کرو نا تھک جو کہے ہو جدن یزید کے دربار قافلہ پہنچے آل محمد دا تو تیرے بچے جان دن سب تو آخر تے جناب معصوم آئی یزید دا جیتے تخت ہو دی جڑی پچھلی دیوار ہے اتھے دروازے جڑے روشن دار نے اتھے امیجہ دے عورتہ کھلو کے میرے مخدومہ دا تماشا کرے دیا اتھے کھلوٹی رملہ یزید بھی تھی اس اپنے پیور پیغام بھیجے میرا دل کر دے وہ جڑی آخر تے بچی ہے میں انہوں ملا یزید آدھے تو شہنشاہ شام نہیں دیئے اور سارے دربار دے کہہ دیئے بچی زندگی دیئے آندھے بھیجو رملہ نو یا میں تے چھڑے دے نہیں ہوں میں نے روکی نا اگر انہا ہے نہ کی دی پھر مسائب کی توحید برداشت نہیں ہوتی جیڑے حرام زادے 9 گھنٹیاں تو علی دیا دنیا دے سامنے نچنے کھلوتے ہیں انہیں جزید دی دین ریک کے دے اکھا بند کی دیا بی بی آدھی نانا شرابیاں دے دنیا دا احترام اللہ تو علی بزرگی سلام میرا بیٹا میرا بھائی تو رنگ بدل گیا یار رملہ مخدومہ دے سامنے یا سلام علیکہ یا ایتھا الاسیرۃ الصغیرہ چھوٹی بی بی میرا سلام میرا دل کر دے میں کسی نے گلج باوا پا کے میں نہیں کر رہا مر جاوے یا جعفر تے یا علی تیرے دیاں دی غربت نہ پڑھیا معصومہ جواب دیتا ہے ادھر بیٹھنا تو اب ہے کر رملہ سنیا نہیں آندھی بی بی میں چل کے آئی ہوں تسی میرے سلام دا جواب نہیں بھی دے دے ہن سجا ہن جڑا ہے کرے بس وہ خاص ہے ہن معصومہ بولے نہیں سجاد دی بہن بلا تشبیہ اشارہ کیتا ہے وہ میرا پتر تنگ رسی بھی وجہ تو بس کر دے وانا رسیاں کھلیاں معصومہ دیا بی بی آدھے رملہ میرا بھی سلام یہ جملہ پھر انہوں پتہ لگنا ہے رملہ آدھے بی بی میں شہنشاہ شام دی دیا حسائی وال دی مٹی تے بھائی کے حسین دا مادمی دھی ریڑی والے دی بھی ہوئے نا انہوں اپنے بابا تے ناز ہو رہے معصومہ فرمائے ہوئے گی تو شہنشاہ دی تھی میں عالمین دے شہنشاہ دی دیا جڑا ہون ہے نہ کرے اٹھ کے ڈر جا تو شیعہ نہیں ہو سکتا جدر ہم سن بچیاں ایک دوجے کو مل دیا نا اپنے اپنے چیزاں بھی کھان دیا اے میں نو بھائی نے لے کے دیتا اے میں نو بابا نے لے کے دیتا ہے اے میں نو نانا دادا نے لے کے دیتا ہے جدر معصومہ فرمائے نا میں شہنشاہ عالمین بھی دیا رملہ اگے بدی ہے ہون جڑا ہے کرے بس کرے اچھی رملہ نے اپنے کان کے کیتے بی بی پھر میرے دروے جب سمجھ آئیے تو سر دے ہاتھ نہیں رکھیا معافی دے میں نے علی دا شیعہ تے حسین دا مادمی
بی آندے رملہ جے پوچھنا چاہتی ہے دور تیرے نہیں اے دور میرے نے رملہ جے بی پھر دنیا دا قانون ہے جب کوئی چیز گم ہو جائے نشانی دے کے واپس لے جائے رملہ دے تواڈے نے تے نشانی دے بی آدھی جا اپنی مان واس تیرے دور لا کے بیٹھے اگر انہاں تے خون لگائے تے دور میرے نے نہیں لگا تے رملہ پھر دور میرے نے آخری لفظے پر لفظ نہیں چھوڑیے رملہ دوڑیے مانو آدھی میرے دور لہا لا کے بیٹھے تے خون لگے میں تھوڑی منت پہ کردا جڑے اس پاس بیٹھے ہو آکھو تو تھوڑے پیروں تے ہاتھ رکھا معصومہ دا واسطہ ایک باری سر تے ہاتھ ماری جڑے جوان ہو واپس دربارے جا کے معصومہ نے بی بی تسی سچ فرمایا ہے باقی نہ تے خون لگے میں تے میری ماں نے دھوڑ دی کوشش کی دیئے خون